اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیں، اگلی آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 اور کافروں کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے مسلمان اترا گئے، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جرأت اور استقامت نے پھر سے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک لے کر شاہت الوجوہ ارجعوا پڑھ کر کافروں کی طرف پھینکی تو سارے کافر بھاگ نکلے اور فتح نصیب ہوئی۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد فرمائی، جیسے جنگ بدر اور خیبر وغیرہ میں، اور جنگ حنین کے دن جب تم اپنی زیادہ تعداد پر اترا گئے تھے تو وہ زیادہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی، یعنی تم میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا خاص سکون نازل فرمایا اور فرشتوں کے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا کہ وہ قتل و قید کیے گئے، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا اسلام کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، یعنی نجاستوں سے نہیں بچتے اور باطن کے بھی گندے ہیں، تو وہ اس برس یعنی 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کے نہ آنے سے تجارت میں نقصان کے سبب تنگ دستی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اے مسلمانوں، ان اہل کتاب سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور سچے دین یعنی اسلام کو نہیں مانتے، ان سے اس وقت تک جنگ کرو
جب تک ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں۔ جزیہ یعنی جن اہل کتاب سے صلح کا معاہدہ ہو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جس کا ٹیکس ہے وہ خود آئے، کھڑے ہو کر دے، اور نقدی ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا۔